طلبا کو علم دینے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ غیر طالبین تک دین کو پہنچانا یہ علم کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے طلبا مدارس میں کتنے آتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم کتنے ہم جانتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بر صغیر میں، یہ ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اللہ کا کرم ہے، ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، تو اللہ نے مدارس کے راستے سے امت تک دین پہنچایا، اللہ نے دعوت کے راستے سے امت تک دین پہنچایا۔ اور ملکوں میں چلے جائیے جہاں اسلامی ملک بھی کہلاتے ہیں وہ فضائیں نہیں ہیں، وہاں اس طرح کے مدارس قائم کرنا یہ جو ہے بہت دشوار کام ہے۔ بس حکومت جو کرتی ہے وہی کرتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ 150 سال کے قریب سے ہمارے ان ملکوں میں اللہ نے ہمارے علماء کی قربانی کی برکت سے ہمارا دین اصلی شکل میں اللہ نے باقی رکھا ہے۔ یہ دین کے قلعے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے عرض کرنا ہے کہ ہمارے ہاں جو علم دیا جاتا ہے وہ طالبین کو دیا جاتا ہے، اور طالبین 5% کے قریب ہوں گے، زیادہ 2%، 3% علماء ہوں گے، باقی غیر طالبین جو عوام الناس کے طبقے ہیں، تاجر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مختلف طبقات ہیں، حکومت و سیاست والے بھی، ارباب حکومت بھی ہیں، جن تک دین کا پہنچانا یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے دعوت کا ایک عظیم اور جو ہے عالمی کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ امت میں پیاس نہیں ہے، پیاس لگانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ امت میں طلب نہیں ہے، طلب پیدا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پیاس کا نہ لگنا، بھوک کا نہ لگنا ایک بیماری ہے، اسی طرح دین کی طلب کا نہ ہونا، دین کی پیاس کا نہ ہونا یہ بیماری ہے۔ تو فضائل کے راستے سے ان کے اندر پیاس پیدا کی جاتی ہے، فضائل کے راستے سے ان کے اندر طلب پیدا کی جاتی ہے۔ پھر لوگ آ کے کہیں گے مولانا ہم کو پتا چل گیا نماز کے کیا فضائل ہیں، نماز کے ذرا فرائض بھی بتائیے، ارکان بھی بتائیے، شرائط بھی بتائیے، سنن بھی بتائیے، مفسدات بھی بتائیے۔ تو گویا کہ عمل کی جب فضیلت کے سامنے جائے گی تو انفرادی طور پر آ کے امت ہم سے رجوع کرے گی، معلوم کرے گی مولانا نماز کے کیا مسائل ہیں، ذکر حج کے کیا مسائل ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں، کاروبار کے کیا مسائل ہیں، ملازمت کے کیا مسائل ہیں، کھیتی باڑی کے کیا مسائل ہیں۔ امت آ کے پوچھے گی، رجوع کرے گی۔ آج لوگ نہیں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھئی کیوں کھا رہے ہیں؟ کمانے کے لیے، کما کے کھانے کے لیے۔ کھانا کمانا مقصد زندگی بن گیا ہے۔ الحمدللہ آج اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اس ملک میں علماء سال لگاتے ہیں، ہر جگہ سال کا مطالبہ علماء سے ہوتا ہے۔ سال کے بعد ماشاءاللہ وہ تدریس کو بھی لے کے چلتے ہیں، تبلیغ کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جو علماء تبلیغ کے ساتھ تبلیغ کو لے کے چلتے ہیں وہ نور علی نور ہوتے ہیں، سونے پہ سہاگا۔ اللہ ان کے علم کو کھولتے ہیں، ان کے فیض کو عالمی بناتے ہیں، عالم میں کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ہم لوگ UK میں تھے، انگلینڈ میں، اور وہاں پورے یورپ کا جوڑ تھا، 21-22 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ صاحب ذرا عربی میں آپ بات کرو، ذرا اصول دعوت کے اصولوں میں بات کرو، تو لوگ ایسے متوجہ سے سنتے ہیں جیسے ہمارے طلبہ ہماری بات سنتے ہیں۔ یہ 3 دن کا پروگرام ہوتا ہے، 22 ملکوں میں ماشاءاللہ دین کی محنت کے لیے ہم سبب بن جاتے ہیں، ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں۔ وہاں سے آئرلینڈ گئے، وہاں بھی 2-2.5 ہزار کا مجمع تھا، وہاں بھی علماء میں بات، پھر عوام میں بات، پھر پرانوں میں بات، پورے ملک میں کام ہو جاتا ہے۔ وہ ہے کہ وقت تھوڑا لگتا ہے، نفع زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ علم کے میدان میں بھی ہم آگے بڑھیں، صلاحیت ہماری گہرائی وسعت کے ساتھ ہونا چاہیے، اعلیٰ نمبر پر ممتاز ہم کو پاس ہونا چاہیے، کامیاب ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے زمانے ہی میں ہمارا ایک ایسا نظام بنے، نظام الاوقات بنے کہ دعوت کو بھی ہم سیکھتے رہیں، دعوت کو بھی ہم سمجھتے رہیں۔ اس لیے کہ کام عوام میں کرنا ہے، وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ یہ امانت علم دین کی، یہ عوام کی بھی امانت ہے، ان تک پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب کوئی امانت ہمارے پاس رکھ کے بھول جائے اور ہم کو پتا بھی ہو فلاں کی امانت ہے، وہ بھولا ہوا ہے اس لیے ہم اسے مال غنیمت سمجھ کے کھا لیں، بلکہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ نہیں آئیں گے، ہم کو پہنچانا پڑے گا۔ اللہ نے نبیوں کو امتوں کے پاس بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا،
نبیوں کو قوموں کے پاس بھیجا ہے، نبی قوموں کے پاس گئے ہیں، لہذا ہم کو بھی وارثین انبیاء ہونے کے ناطے امت کے پاس جانا پڑے گا۔ پہلے ہم جو ہے طالب بنیں گے، وہ مطلوب نظر آئیں گے، لیکن بات جب سمجھ میں آ جائے گی وہ طالب بن کر ہمارے پاس آئیں گے، ہم کو مطلوب بنا کر آئیں گے۔ اتنا پوچھیں گے ہم کو کہنا پڑے گا بھی ذرا سونے کا وقت دو، رات کے 12 بجے فون تو نہ کرو، ذرا آرام کا بھی وقت دو، یہ ان سے معذرت کرنی پڑے گی۔ اب ہم کو شکایت ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے، کوئی جاتا نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے پاس ہماری خدمت میں نہیں آتا، مسئلے نہیں پوچھتا، یقیناً شکایت تو ضرور ہے، لیکن امت کی یہ شکایت اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتی علم کیا ہے، علم دین کیا ہے، علماء کیا ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ اس لیے ذرا سی شروع میں محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد اکرام اتنا ہوگا تو کہنا پڑے گا بھئی ہمارا اتنا اکرام نہ کرو ورنہ ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ لہذا اللہ کا کرم ہے، اکرام ہو رہا ہے، امت آ رہی ہے، چند لوگوں کو شکایت ہو سکتی ہے۔ میں عام طور سے علامہ اکبر الہ آبادی کے شعر پڑھتا ہوں، آخری اچھی بات انہوں نے کہی ہے، ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں ہے قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ لہذا چمن میں جب گل اپنا حسن و جمال دکھاتا ہے، کھلتا ہے پھول، تو جو بلبل ہے، جو گل کے عاشق ہیں، خود ہی آتے بلانا نہیں پڑتا ہے۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں ہے قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ اگر ناقدری نظر آ رہی ہے تو ابھی ہمارے کمال میں کوئی کمی ہے، کمال ہو جائے تو قدرداں اتنے پیدا ہو جائیں گے کہ ہم کو شکایت کرنی پڑے گی، اتنی قدر نہ کرو، ہمارے سینے میں بھی دل ہی ہے کہ ہم بگڑ نہ جائیں۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے، آپ کے ہاں 4 سال کی جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں نکلتی ہیں۔ بس 2 باتیں میں کرتا ہوں، پڑھنے کے زمانے میں جتنی چھٹیاں ملتی ہیں اس میں بھی وقت لگائیں، اور ہفتے میں بھی جماعتیں آپ کی نکلتی، ہمارے یہاں بھی نکلتی 24 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، اس میں وقت دیتے رہیں۔ روزانہ جتنا مدرسے میں رہ کر ہم کام کر سکتے ہیں، تعلیم کو مقدم رکھتے وہ کام کریں، اور جب فارغ ہو جائیں تو سال لگانے کی ارادے نیت کریں گے انشاءاللہ۔ کون سال لگائیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ رمضان کی چھٹیوں میں کون چلے لگائیں گے؟ اللہ قبول فرمائے۔ صحیح ہے، کھڑا ہے۔ ماشاءاللہ، ابھی دعا ہوگی، تمام حضرات تشریف رکھیں تھوڑی دیر کے بعد۔ تو ایک تو آپ حضرات سے گزارش ہے، فراغت کے بعد جیسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سال کے لیے سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ، چھٹیوں میں کون چلہ یا پوری چھٹیاں لگائیں گے؟ ہاتھ سے اشارہ ہی کر دیں، نام تو نہیں لکھ سکتے آپ کا۔ اور روزانہ کا مدرسے میں مشورہ، اس کی بھی انشاءاللہ آپ حضرات ترتیب بناتے ہی ہوں گے، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کا جوڑ، اور روزانہ کوئی آس پاس محلہ ہے ان سے ملاقات کی ترتیب، اور 24 گھنٹے کی جماعت میں جانا۔ کون پہلے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ذرا ہاتھ سے اشارہ کریں، پہلے جا رہے ہیں 24 گھنٹے کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ اور روزانہ کسی نماز کے بعد روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو جائے۔ پہلے بھی کر رہے ہوں گے ساتھی، ماشاءاللہ، آئندہ بھی مزید کوشش کریں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ دعا کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے تسلی سے تشریف رکھیں۔ مولانا صاحب سے سارے سلام کریں گے تو شاید 2 دن ادھر ہی بیٹھنا پڑے گا، اس لیے تمام حضرات ہیں دور سے، مولانا صاحب خود ہی سلام کر لیں گے آپ سے، آپ نے وعلیکم السلام کہہ دینا ہے، اور اس کے بعد مولانا صاحب آرام سے ہم جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں گے۔ اللہ عامر۔ اصل دعا تو اتوار کو ہوگی، یہ تو ہماری چھوٹی سی مجلس کی چھوٹی سی دعا ہو انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفا